دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں ان خالی کرسیوں میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ایسے لوں کہ محترمہ آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہی آپ ان مشکل حالات میں جیسا بات یہ نا کہ سننے والے سنے نا. اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا وہ انسٹا کے لیے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں. میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا, وہیں پہ شکایت کرتے تھے, وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پر ہی حکم ہوتا تھا سر قلم کرنے کا اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر قلم ہو یا وزیر کا ہو, وہ دوسری بات ہے. تو سر یہ جو بجٹ آیا ذرا بجٹ کی اتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35%, بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بے عزتی کی کہ بلیک میلرز یہاں پر بیٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد ہم نے 35% تنخواہ بڑھا دی. تو اس 35% تنخواہ تو بڑھائی ہے لیکن پھر 40% مہنگائی بڑھ جائے گی. تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ 35,000 تک, وہ دے گا کون؟ کہ آپ نے کبھی سیکورٹی گارڈز دیکھے ہیں کہ ان کو 18,000 20,000 ہزار ملتے ہیں اور 12,000 ہزار ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہے؟ تو ان سب کو کون دیکھے گا؟ لاسٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ 50,000 والے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں, کہ ابھی یہ 35,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے سب ساتھی ہیں سب ہلکے والے ہیں اور مجھے ان کی دیکھتی ہوں میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز, تو جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, گلی محلے میں بھی جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کون سی لالی پاپ دے کر آتے ہیں, مطلب کیا بتاتے ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سال ہو گیا وہ روڈ نہیں بنی وہ روڈ نہیں بنی, تو چلیں کوئی تھوڑا 14 سال سے سندھ میں حکومت ہے تو مجھے باقی روڈز بھی دکھ جانی چاہیے تھی, اور 1 سال سے آپ یہاں پر ہیں, اگر اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکیں تو پھر میرا تو اور باقی جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے. IMF کا سنے جا رہے ہیں, IMF وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے کبھی سگنل پہ کھڑے ہوں تو وہ آتا ہے فقیر, پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو, دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو اس کے بعد وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں. تو میں بحث پاکستانی ایک عوام, میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے IMF کا بجٹ, کیونکہ میں کچھ بھی خریدتی ہوں, میں گھر کی گروسری لیتی ہوں, میں پیسٹ چینی پتی تیل کچھ بھی لیتی ہوں, میں تو اس میں ٹیکس دیتی ہوں. میں تو اس ٹیکس سے جو ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا, اس سے ایک عوام کو کیا فائدہ؟ بچے میرے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے, سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب, ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے, پرائیویٹ ہسپتال میں وہاں پر جا کر اپنی کھال اترواتے ہیں وہ بھی الٹی چھری سے. تو یہ بجٹ کیا, یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 75 سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, آپ نے اس بیوروکریسی سے جان کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ یہاں پر بیٹھے ان لوگوں کو اتنا قصور, تو کب ہم ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے؟ مطلب ان کی مراد کے لیے, ان کی مونیٹائزیشن کے لیے کہ جو بابو بن کر 90,000 روپے پیٹرول کا بھی لیں گے, یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے, اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی. تو نیو یارک سیکٹر کس نے بند کروایا؟ وہ بھی انہی لوگوں نے بند کروایا. تو وہ ایک بیان نا, وہ جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے, اور ایسے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ بندہ اتنی جوش خطابت میں آ کے کسی کو وہ نہ کر دیں کہ اپنی تعلیمی اداروں پہ ہم انگلی اٹھائیں کہ کل کو جو یہاں سے بچے جاتے ہیں تو وہ پائلٹس کی ڈگریز کی طرح اس ڈگریز کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو. اسپیکر صاحب, ابھی کس کس چیز کی میں بات کروں؟ تقریباً سبھی بات کر چکی ہیں, اور مجھے حیرت بھی ہے کہ یہاں سے حکومتی ارکان نے بھی ایسی ایسی سپیچز کی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے ہی نہیں. ویسے بھی حکومت کی فیل آ نہیں رہی. جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاؤ کا ڈھکن اٹھائیں تو ایک خوشبو آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے. تو یہاں سے وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے حکومت والی کہ پتہ چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے. کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیوروکریٹ کا, کہ جس کی بیٹی کی شادی پہ 1 ارب 70 کروڑ کے ان کو سلامیاں ملی, نام نہیں لیا. ٹیکے نام ہے ان کا, ٹیکے لگائے ہوئے انہوں نے پوری قوم کو, ان کا نام نہیں لیا. وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے, وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے. اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا, میں نے پروگرام میں نام لیا تھا. بزنس ٹائکون کیا ملک ریاض نام لیں, ان کا نام ہے. بحریہ ٹاؤن ہے ان کا, اگر یہ بھی نہ پتا ہو تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گالیاں کھائیں ہم لوگ,
جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور یہ وہ ایسے مطلب یہ کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کی وہ کر لیں اور پھر ہم ڈرتے بھی رہے کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا. کیوں نام نہیں لینا؟ تو وہ یہی ہے نا کہ اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اس سب کو کون آ کے سیدھا کرے گا. ان 75 سالوں میں ہم نے ایک دوسرے پر تو الزام دیا کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا, پھر اس کے بعد جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. جیسے ابھی 3 وزرائے اعظم کے ڈکارنے پہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا, تو معافی تو مانگتے ہیں لیکن معافی سے کام نہیں چلے گا. اس کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہوگی کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے خیمے میں کسی بدو کو نہیں گھسائیں گے. ہمیں یہ اپنے آپ سے عہد کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہ ہو صبا کی رفتار غلط, گل غلط, غنچے غلط, خار غلط, ایک دریا ہی ہے بس اپنے رخ پر, کشتیاں آر غلط پار غلط. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ضد پر اتر آئے ہیں اور کچھ کرتے ہیں ہم بھی گفتار غلط. اب سب اپنی اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں. میں ایک تجویز دیتی ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد جن وزارتوں کی یہاں پر وفاق میں ضرورت نہیں ہے پہلے تو ان وزارتوں کو ختم کر دیا جائے. کیا ہم نے اس کو رشوت کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ اگر میں یہاں پر صحت کی بات کروں گی تو آپ مجھے کہیں گے یہ صوبائی میٹر ہے ادھر جاؤ. تعلیم کی بات کروں گی تو آپ کہیں گے صوبائی میٹر ہے ادھر جاؤ. 2-3 اور وزارتیں آپ کہیں گے یہ صوبائی میٹر ہے. صوبائی میٹر ہے تو یہاں جو وزارتیں ہیں وہ امب لینے آئی ہیں. مطلب اب میں کیوں دوں یا میری غریب عوام کیوں دے؟ مجھے ان سے کیا کہ وہاں سے تیل آ رہا ہے ادھر سے تیل آ رہا ہے, ڈالر یوں ہو گیا, چین دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. ارے میرے علاقے میں روٹی نہیں ہے اسپیکر صاحب, جاتے ہیں تو شرم آتی ہے, دوا دارو نہیں ہے. ابھی یہاں پر میرے میں پوائنٹس لکھتے جا رہی تھی صرف اپنی یاد دہانی کے لیے کہ یہاں پر کسی نے تقریر کی تو سگریٹ نوشی پہ اور فزی ڈرنکس پہ بولا کہ اس سے لوگوں میں اتنی اموات ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ہم تو گدھے اور کتے کی کڑائی کھا چکے ہیں. ہم پاکستانی تو وہ کھا چکے ہیں, ہم نقلی دوائیاں کھا چکے ہیں. میڈیسن یہ شاہین سے لی تھی میں نے, ٹریویا میٹ, کڑوی تھی. کراچی والی کڑوی نہیں ہے, پتہ چلا وہ نقلی تھی. دوائیوں پہ جو سبزیاں کھاتے ہیں اس کے اوپر سپرے ہوتا ہے, کیا وہ جان لیوا نہیں ہے؟ صفائی ستھرائی کا عالم کیا ہے؟ اور یہ جو پھل ہم لوگ اسکرین والے کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اور مری ہوئی مرغیاں, اور سب سے بڑی بات میرے بھائی نے الکوہل کا ذکر نہیں کیا جو غیر قانونی طور پر آتا ہے. لوگوں نے ایک وہ بنا دیا کہ سائرہ بانو نے اسمبلی میں کہا اس کو حلال کر دو. ارے اللہ پاک نے اس کو حلال قرار نہیں دیا تو میں کون ہوتی ہوں؟ میں نے تو کہا تھا لیگل کر دو تاکہ ریونیو آئے. کراچی کے دریا وہ سمندر میں 80 کروڑ کی شراب لانچ میں نہ پکڑی جائے, وہ لوگوں کو فائدہ ہو. میرے بھائی نے کہا قوم جاگ چکی ہے. بالکل قوم جاگ چکی ہے. میں تو پہلے سے جاگی ہوئی تھی. میں نے تو یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے بولا تھا کہ یہاں تو اپنی پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کریں یا پھر یہ قرارداد نہ لے کر آئیں. تو اب چونکہ یہاں پر اتنا زیادہ وہ ہو گیا, اب کسی نے, میں یہاں پر ہوئی, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری سپیچ ہو. اگلی دفعہ یا قسمت یا نصیب, اور آرام سے گھر میں ہی رہوں. میں ضروری ہے میں نے چترالی صاحب سے دعا پڑھوانی ہے اور آپ لوگوں کی چھٹی کروانی ہے. تو قوم جاگ چکی ہے. میں آ گئی اور یہاں پر کسی نے ہمارے اداروں کے لیے بات کی, میں کوئی چیز اٹھا کے ماروں گی. پھر نہ آپ کہیے گا, کوئی ایک لفظ بھی کوئی نہیں بولے گا. میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بجٹ اسمبلی کا تو ہے, تھوڑا سا بس یہ کر دیں کہ ایک جب سیشن ہو تو 5 بادام ہر سیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں تاکہ اس کے کھانے سے یادداشت سلامت رہے. ادھر کیا مطلب کوئی لفظ, کوئی آزادی اظہار رائے ہے اپنی حد میں رہ کے. یہاں بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہ غریب کو سوچیں گے. باہر جو پارکنگ لاٹ ہے نا وہاں پر آپ کرسی لگائیں اور سامنے ہم بیٹھتے ہیں اپنے اپنے ٹاٹ کے اوپر, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کا بجٹ کیسے بنانا ہے. تو کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس چنگل سے چھڑا لے. ہم عوام 5 سال بھی صبر کر لیں گے, 10 سال بھی صبر کر لیں گے کہ اگر 10 سال ان حالات میں گزارا کرنا ہوا تو ہم لوگ کریں گے. پیٹرول آ رہا ہے. مطلب آپ سوچیں انصاف کا, انصاف سے یاد آیا کہ سب کچھ میں نے سوچا, میں نے کہا بڑی دھواں دھار کروں گی. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا مجھے تو کہا گیا ہے کہ صبر کرو. تو پھر اب جب وہاں سے مجھے آ گیا کہ صبر کرو, ہم تو کوئی کام نہیں کرنے کے, ہم تو ابھی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, تمہارے خون پسینے کی کمائی سے میں پینشن بھی لوں گا اور میں وہ بھی لوں گا.
تم یہاں پر بکواس کرتی ہو کرتی رہو, لوگوں سے گالیاں کھاتی ہو کھاتی رہو, فیس بک ٹویٹر پہ جو کوئی غلط بات کر دو اس پہ میری ماں باپ کا شجرہ بھی نکال کر گالیاں دے دیتے ہیں. تم مرو 1,68,000 روپے لے کے, میں تو 15 لاکھ روپے لوں گا, لیکن صبر تو کرے گی, میں نہیں کروں گا اور نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. تو جو پیٹرول ہے مطلب جو ہے آپ V8 میں ڈلواتے ہیں وہی قیمت, کوئی رکشے میں ڈلوائے وہی قیمت. یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جس کا ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے وہ بھی وہی یونٹ دے, اور جو گلستان جوہر رابعہ سٹی کے کھولی میں رہتا ہے وہ بھی وہی یونٹ دے. مطلب چنا بو کے اور آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے کہ آپ اس میں سے گندم اگے گی. وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا, وطن کی خاطر جئیں گے مریں گے یہ طے ہوا تھا, بوقت ہجرت جو قدم اٹھیں گے سوئے منزل تو بیچ راستے میں نہ دم لیں گے یہ طے ہوا تھا. اور میرے بھائی یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ورنہ بولتی کہ تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا تھا. چورا نہیں بیچنا تھا مہاجر کا. اور 12 وہی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بار بار کچھ تجدید محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بار بار ذکر کروں کہ میں اپنی ملک کے اداروں سے, اپنے ملک کے شہری, اپنی افواج پاکستان سے. اسپیکر صاحب ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہونا تو میرے میں اتنے گٹس ہیں کہ میں ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی ہوں, میں اپنی کسی بھی اس کو وہ نہیں وہ کر سکتی, لیکن بار بار تجدید وفا اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں اس پاکستان کی شہری ہوں, میں کہیں نہیں میں نے جانا, میں یہاں پر, لیکن مجھے لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی ہوئی ہوں. پچھلے 25 دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہا ہے. میں اس ملک میں نہیں رہتی, کیا مجھے اپنے ملک سے پیار نہیں ہے؟ ایک ٹویٹ کر دوں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے, تمہیں اپنا خیال نہیں ہے. کون کرے گا مجھے کچھ؟ اگر میں اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں پر میں بولتی ہوں, مجھے کہتے ہیں تم بولتی ہو, یہ لگتا ہے کہ تم PTI کے لیے بول رہی ہو. میں بھائی میری اپنی پارٹی ہے, اگر میں اپنے کہے کی ذمہ دار ہوں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے, میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ یہاں پر کوئی بھی وہ کر دیا, آپ یقین نہیں کریں, میں سچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب کیا ہوگا, کہ جس وقت یہ حالات چل رہے تھے اور میں اپنی ایک دوست سے مل کر آ گئی تھی, کیونکہ یہ سب چیزوں سے بالاتر دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے مجھے ڈرایا میرے ہی ساتھیوں نے, پوری رات میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے کون لات مار کے دروازہ کھول کر اندر آئے گا. میں گھر میں ہوتی ہوں, میں وہاں پر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہوں کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے. یہ کہاں لے کر آ گئے اس ملک کو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں؟ میں اپنی کا کلائی کاٹوں کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محب وطن ہوں. بولنے کا حق یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز ان سے کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی حق کی بات کرو تو وہاں پر وہ کر دیں. میرا تعلق بارڈر کے علاقے سے, وہاں پر FFCA کھاد کی. سر یہ تو ایک بیسک ضرورت ہے نا کہ اگر کوئی فیکٹری لگی ہے تو آپ نے وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ لگانا ہے کہ پانی اندر نہ جائے, وہ پانی زہریلا نہ ہو. میرے گھر کے 6 لوگ کینسر سے انتقال ہوئے, 7واں ابھی پشاور میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن جس وقت میں یہاں پر آئی تھی میں نے کہا اچھا میں یہ ایشو اٹھاؤں گی. کسی نے کہا چپ, اس کے بارے میں نہیں بولنا. پھر اس کے بارے میں کیوں نہ بولوں؟ یہ تو ایک میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہاں پر کوئی ہسپتال ہونا چاہیے, وہاں پر کوئی فلٹر پلانٹ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مرے نہ, کہ 99.9% جگر کی بیماریاں ہیپاٹائٹس وہاں پر نہ ہو جو کہ بڑھ کے آگے جگر کا کینسر بنتا ہے. میں کیوں نہیں بول سکتی؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان کی شہری ہوں نا, آئین مجھے حق دیتا ہے بات کرنے کا. میں کسی پہ کیچڑ تو نہیں اچھال رہی, میں کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہی, میں کیوں نہیں بول سکتی؟ اب یقین نہیں کریں, ابھی وہاں پر بیٹھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, بار بار پانی پی رہی تھی کہ میرا کوئی بلڈ پریشر یا وہ قابو میں رہے, کہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے میں یہاں کھڑی ہو کے میں چیخنا نہ شروع کر دوں. مجھے بتائے میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر یہ مجھے ڈرائے نا. 25 دن سے ڈرایا ہوا ان لوگوں نے, ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے. فون پہ بات کرتی, کسی سے رکھو فون پہ بات نہیں کرو. ارے فون پہ بات نہ کروں تو کیا کروں میں؟ کیا کسی سے بات نہیں کر سکتی؟ تو میں یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ بھائی محب وطن ہے. میری پارٹی کو تو ان سب لوگوں نے بولا ہوا کہ تم لوگ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو, تم لوگ تو پرو فیڈریشن ہو. ہم نے تو کچھ نہیں بولا, تو کم از کم خدا کے واسطے نہ ڈرائیں مجھے. میں اکیلی, میرے بچے ہیں, مت ڈرائیں مجھے.
اگر میں بیٹھ کر ایسی کوئی ٹویٹ کر دیتی ہوں یا کوئی بات میں کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب اصلاح ہوتا ہے. یہ نہیں میں نے بولا کہ پتہ نہیں اب تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو اسپیکر صاحب جہاں ملک کی حالت ہے چلیں ٹھیک ہے, روٹی بجلی گیس سب کی پریشانی سہ لیں گے, کوئی بات نہیں اے سی چلائے گا نا کوئی. 2 کمروں میں چلتا تھا, 1 کمروں میں سب بچے سب لوگ سوئیں گے, ایک وقت کی 1 روٹی کھا لیں گے. باہر سے جو کبھی کچھ کر لیتے تھے نہیں کریں گے, وہ کوئی گھومنا پھرنا ہوگا تو ایک گاڑی میں اوپر نیچے ہو کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ڈرائے مت پلیز, یہ خوف کی فضا قائم نہ کریں. اس کو یہ کرنا پی ٹی آئی کی بات آپ کریں تو پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں. یہاں پر بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لائے گئے ہیں, تو لے آؤ نا ان کو جو لے کر آئے ہیں, کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو. ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے پاکستان کو استحکام و دوام بخشیں گے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ اے ٹی ایم ہے. میں نے تو یہی سنا تھا کہ اون چودھری ڈرگ ڈیلر ہے. میں نے تو یہ سنا تھا فواد چودھری لوٹا ہے, علیم خان بلڈر مافیا ہے, زمینیں وہ کرتے ہیں. یہ سب کیسے استحکام بخشیں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا, مجھے بھی تو بتائیں نا کیسے استحکام بخشیں گے. کہ وہ ابھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمین پہ ہو رہا تھا, ان کی فیکٹری سیل کر دی. مجھے اس دن پتا چلا کہ ان کی شوگر مل ہے. سارا سینٹ تو بلڈر سے بھرا ہوا ہے, ٹوبیکو مافیا بھی ادھر ہے. آج یہ بات کر رہے تھے ٹوبیکو کی, تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے. بلڈرز کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر, تو پھر کل کو یہاں پر بھی آ جائیں گے. جو کرنا ہے کر لیں, کیونکہ جو بھی اگر آپ صحیح کریں گے یا غلط کریں گے اس کا حساب آپ لوگ خود آپ دیں گے. کوئی کیونکہ وہ ایک ججمنٹ ڈے بھی آئے گا نا, اور وہاں پر تو کوئی خفیہ وہ چیز بھی نہیں وہ ہو سکتی, نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے, نہ رشوت چلتی ہے وہاں پر. وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. لیکن یہاں پر جس وقت جو زندہ ہے نا ان کو تھوڑا سا زندہ رہنے دیتے. ماں باپ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا وہ بچوں کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر شرمندہ ہوتے ہیں. وہ ان کو نہیں وہ کر سکتے کہ اپنی بیماری کا بتائیں کہ وہ بچہ دوائی کہاں سے لے گا. ہم بچوں سے شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو ماں باپ ہے وہ سوچتا ہے اچھا کہ بچے کو کسی اچھے اسکول میں ڈال دیں, تو اس اچھے اسکول میں ظاہر ہے باقی لوگوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں, پھر سوال کرتے ہیں, ماں باپ شرمندہ ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا جینے کا حق دے دیں. کچھ بھی نہیں مانگتے, صرف 3 وقت کی روٹی اور یہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ حکومتی خرچوں پر آپ مجھے بھیجیں کہ اور غریب کے 100 خاندانوں کے پیسوں جتنا یہاں پر دورے کریں. ہم نے تو نہیں کہا, میں نے تو نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنے جانے کے لیے ٹکٹس دے دیں, نہ وہ پرکس مانگتے ہیں. اس سینٹ میں مجھے ابھی پتا چلا کہ یہ سینٹ میں تنخواہوں کے اضافے کی بات ہوئی ہے. ان میں سے کسی بیٹھے ہوئے کو ضرورت ہے کہ جو 10 سے پتہ نہیں 30 روپے کلومیٹر کر دیا اور یہ کر دیا؟ کسی کو ضرورت ہے؟ ایک ہم بات تو کرتے ہیں یہاں پر, ہم پرانی مثالیں بھی دیتے ہیں. ہم ریاست مدینہ کی بھی بات یہاں پر کرتے رہے ہیں, حالانکہ یہ دور جو چل رہا ہے یسرب کا دور چل رہا ہے, تو اس کی بھی بات کرتے ہیں. تو وہاں پر تو ایک حکمران کی تنخواہ اور ایک غریب مزدور کی برابر ہونی چاہیے. یہاں پر ہم لوگ بڑی باتیں سنی ہیں ہمارے مطلب یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے یہ فرمایا, حضرت ابوبکر ان کا کرتا کھینچ لیا. یہاں پر کسی کا کرتا کھینچ سکتی ہوں میں؟ منہ نہ توڑ دے میرا. یہ کسی سے میں پوچھ لوں سوال کہ مجھے اس کا بتا دیں, وہ مجھے جواب دیں گے. یہ بجٹ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا خدا جانے. لوگوں کی حال یہ ہے کہ اتنا نہ دبائے لوگوں کو. وہ سپرنگ کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی اچھل کر باہر آئے گا. تو میں آپ سے بار بار اب وہی باتیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ شاید یہ میری کوئی آخری سپیچ ہو. اگر الیکشن آپ لوگوں نے کروا لیے تو, اور اگر نگران سیٹ اپ لمبا نہ چلا تو, کیونکہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں. لیکن ایک ایسی بات ہے کہ وہ کہا ہے کسی نے کہ سائیکل پر یا سیاست میں کسی سمت پہ نکل جاؤ ہوا ناموافق ہی رہتی ہے. تو وہ حالات تو کبھی بھی موافق نہیں رہیں گے. تو میں بار بار آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے آپسی جھگڑے چھوڑ دیں, کوئی ایک چیز کا ریلیف دے دیں کہ جو پتہ چلے کہ ہاں یہ اس عوام کو, یا عوام بھی سوچے یا ایسے وہ کر کے. بیکاز اب میں آپ کو ایسے میں بتا رہی ہوں کہ شاید میری کوئی 2-3 سپیچز کافی وائرل ہو گئی, تو ابھی لوگ تھوڑا سا پہچاننا شروع ہو گئے. تو مجھے جتنا بھی 2-3 لوگ ملے تو آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا کہ آپ نے ہمارے لیے بات کی,
آپ نے ہمارے لیے بات کی. اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف بات کرنے سے یہ لوگ سر آنکھوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو اگر ان کے لیے کام کر لیا جائے تو اپنی عوام تو ہمارے اوپر جان قربان کر دے. لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں. تو پلیز مطلب کچھ کر لیں. اور میں جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں وہی بات ہے کہ لکیر کے فقیر نہ بنے. کوئی تھوڑا سا اپنی بھی اسی جو اللہ پاک نے جو اوپر دیا اس کو تھوڑا سا استعمال کرتے ہوتے ہیں. یہ ایسے تھوڑی کہ بالکل پیکڈ ہی واپس لے کے جانا ہے. تو سوچا جائے کہ یہ ہم کس چیز کی تقلید کر رہے ہیں اور بولیں. دیکھیے بولنا چاہیے. آج جس پارٹی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہی تھا, بولنے نہیں دیا جاتا تھا. باقیوں کی بات نہیں میں کر رہی, میں اپنی مثال دے رہی ہوں کہ جب بھی بولا بٹھا دیا گیا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. بولنا نہیں ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جاتی کہ اپنوں سے لڑ کے کوئی نہیں جیت سکتا. اور جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کچلنا چاہیے. مزے کی بات یہ کہ جن کو کچلنا تھا وہ تو کانفرنس کر کے باہر آ گئے. اس حالات تک پہنچانے میں وہ سندھی میں کہتے ہیں نا پھوکوں برنا, مطلب چنے کی جھاڑ پہ چڑھانا. یہ تو وہی لوگ تھے. اب وہ لوگ آ کر واپس سے ہمیں استحکام پاکستان کی وہ بنیادیں ڈالیں گے کہ پاکستان مستحکم کیسے ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں مغل کا سریہ اور اسٹیل ڈالیں گے تو پھر شاید اس میں کچھ ہو. باقی اور کچھ نہیں کہنا.